تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، سب سے پہلے تو جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی جو ہے بھیڑ بکری گائے یا اونٹ، ان تینوں میں سے کسی بھی حیوان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں ہم، اس کی دو قسمیں بنائی جاتی ہیں عام طور پر۔ ایک 10 ذی الحج کی وہ قربانی ہے کہ جو حاجی کرتا ہے منی کے میدان میں، یہ واجب قربانی ہوتی ہے۔ حج کے واجبات میں سے ایک واجب، منی کے میدان میں جب 10 ذی الحج کو حاجی پہنچتا ہے تو 3 چیزیں اس پر اس دن واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز بڑے شیطان کو کنکر مارنا، دوسری چیز قربانی کرنا، اور تیسری چیز پھر بال منڈوانا۔ تو قربانی واجبات حج میں سے ایک واجب ہے، جو منی کے میدان میں جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ کریں۔ اب میں کیونکہ حج کے مسائل کی کلاس تو نہیں ہے یہ اس وقت کہ ہم یہ بحث کریں کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہوں کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ ساری کہانیاں چھوڑ دیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی قربانی کی قسم ہے کہ جو منی میں نہیں ہیں، غیر منی والے۔ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں تو کوئی منی نہیں ہے، درست؟ یا جو اور دوسرے یعنی منی کے علاوہ اور کسی بھی خطے میں جو انسان موجود ہے، مشرقی دنیا میں، مغربی دنیا میں اور دنیا کے دوسرے کونوں میں، وہ سب غیر منی والے افراد ہیں، غیر منی والے افراد ہیں۔ اور یہ جو غیر منی والے افراد ہیں ان پر قربانی مستحب ہے، درست؟ یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ مستحب قربانی ہے۔ حج کی جب قربانی کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس قربانی کے جانور کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ملا پکڑا بسم اللہ ذبح کر دیا، نہیں۔ اس کی شرائط ہیں کہ وہ عمر کتنی ہونی چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ شرائط کہ جو وہ حج کی واجب قربانی میں جو 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے جانور کے لیے جو شرائط ہیں، آیا وہ شرائط مستحب قربانی کے لیے بھی ہیں یا نہیں؟ مستحب قربانی میں جیسا بھی ملے اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو تقریباً فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ وہ قربانی جو مستحب قربانی ہے، جو غیر منی والوں کی قربانی ہے، اس میں وہ شرائط معتبر نہیں ہیں۔ اچھا ہے اگر شرائط کا خیال رکھیں، لیکن اگر نہ بھی رکھیں کوئی، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ جتنا آپ شرائط زیادہ کرتے جائیں گے جانور اتنا جو ہے وہ کمیاب ہوتا جائے گا اور اتنا مہنگا ہوتا جائے گا، اور جتنا آپ ہلکے ہاتھ سے خریدیں گے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا دانت کتنے ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا عمر کتنی ہے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو کوئی ناک کٹا ہوا ہے، اس کو کوئی دم کٹی ہوئی ہے، اس کو کوئی کان کٹا ہوا ہے، کچھ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا بکرا ہے بے بے کر رہا ہے، اٹھا لے، درست؟ تو یہ نسبتاً پھر قیمت کے اعتبار سے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور عید قربان پہ ویسے ہی جو بکرا عام دنوں میں 6-6 7-7 ہزار میں مل رہا ہوتا ہے، وہ عید قربان پہ 15-15 اور 20-20 ہزار میں بک رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس کے ریٹس ڈبل تقریباً آلموسٹ ہوتے ہی ہیں۔ پھر آپ 10 نخروں والا خریدیں گے تو وہ ڈبل سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور بغیر نخروں والا خریدیں گے تو ممکن ہے ڈبل پہ ہی کام آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو یہ فقہا کا تقریباً نظریہ ہے کہ جو شرائط حج کی قربانی کے لیے معتبر ہیں، وہ شرائط جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنا مجھے ایک ڈاؤٹ ہو گیا، ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اچھا، یہ جو میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تقریباً آغا خوئی، آغا خمینی اور
بعض دیگر مراجعین کا تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی، یعنی اگر فرض کریں اگر حج میں ہم کہتے ہیں کہ جی عمر اس کی جو 2 دانت کا مثلا بکرا ہونا چاہیے، تو یہاں پر اگر 1 دانت والا بھی ہے تو چل جائے گا۔ اگر حج میں ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جو ہے کان کٹے ہوئے نہ ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر جو ہے یہ سینگ ٹوٹا کان کٹا بکرا بھی چل جائے گا۔ تو یہ تقریباً کیا کہتے ہیں فقہا کا نظریہ ہے کہ یہ تو صورتحال ہے کہ چل جائے گی یہاں پر۔ لیکن مجھے جو ڈاؤٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آغا سیستانی جو ہیں، مجھے ایک دم میرے کو کلک کر رہا ہے کہ وہ جو ہیں کچھ ایج کے اعتبار سے کچھ شرائط کو مانتے ہیں شاید۔ یہ ابھی میرے ذہن میں گڑبڑ ہوئی ہے، ورنہ میں پہلے دیکھ کر آتا آپ کے لیے کہ اس کی شرائط جو ہیں ایج وائز جو ہیں۔ بھلے آغا سیستانی جو ہے احتیاط واجب لگاتے ہیں، بھلے ان کے لیے ایج کی تھوڑی ریسٹرکشن انہوں نے لگائی ہے کہ گائے اور بکری جو ہے، یعنی باقی شرائط تو معتبر نہیں ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو چل جائے گا، دم کٹی ہوئی ہو چل جائے گا، کان کٹا ہوا ہو چل جائے گا، آنکھ پھٹی ہوئی ہو چل جائے گا، درست۔ لیکن ایج وائز آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ گائے اور بکرا جو ہے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے اور دمبا جو ہے وہ 7 ماہ کا ہونا چاہیے، یعنی 7 ماہ سے کم دمبا اور 2 سال سے چھوٹی گائے یا بکری یا بکرا وہ احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ اب احتیاط واجب ہے، آپ کو معلوم ہے احتیاط واجب میں بہرحال رجوع کی گنجائش تو ہوتی ہے، تو اس مسئلے میں اگر آغا وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ عمر کی ان شرائط کو مستب قربانی میں معتبر نہیں مانتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ رجوع کرنے کے بعد سب فقہا کا پھر ایک ہی جیسا ہو گیا، آغا خوئی کا، آغا خمینی کا، آغا سیستانی کا اور آغا وحید کا، ان ساروں کا نظریہ ایک ہی بن گیا کہ بس یہ ہو کہ کہلائے کہ جی یہ بکرا ہے۔ اب کسی مرغے کا نام بکرا مت رکھ دیجیے گا، کہیں اس کا تو نام، یہ تو اس سے پوچھیں گے بھی تو کہے گا میں بکرا ہوں تو بکرا واقعاً بکرا کہلائے، بس اتنا ہو کہ بکرا کہلائے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ ایج وائز فرض کریں انہوں نے کہا جی بکرے میں 2 سال ہونے چاہیے، فرض کریں وہ 1.5 سال کا ہے تو بھی چل جائے گا۔ اگر انہوں نے کہا جی دمبے میں 7 ماہ کا ہونا چاہیے، وہ فرض کریں 6 ماہ کا ہے، رجوع کرنے کے بعد آغا سیستانی کے مطابق بھی چل جائے گا۔ گائے میں بھی انہوں نے کہا جی 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ میں کہتے ہیں جی 5 سال کا ہونا چاہیے احتیاط کی بنا پر، حالانکہ وہ فرض کریں کوئی 4 سال کا اونٹ مل رہا ہے آپ کو، چل جائے گا۔ تو رجوع کرنے کے بعد یہ مشکل یہاں پر بھی حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو شرائط ہیں اس میں سے کوئی بھی شرط معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایج وائز قربانی کا مسئلہ۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور کتنے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا وقت مثلا فرض کریں طلوع فجر ہو گئی، آیا آپ طلوع فجر کے بعد آپ کہیں یار ابھی بہت سنسانی ہے اور آسانی سے کسائی بھی مل جائے گا، چلو سکون سے جلدی جلدی کام کروا لو، کیونکہ نماز کے بعد تو پھر بھاگم دوڑی شروع ہو جاتی ہے، کھجم تانی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے کہا پہلے ہی کام کروا لو۔ تو آیا مثلا فرض کریں طلوع فجر کے بعد آپ ذبح کروا لیں تو کافی ہو جائے گا، یا نہیں مثلا فرض کریں کوئی پرٹیکولر وقت ہے کہ اس وقت کو سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو اس جانور کو ذبح کروانا چاہیے، تو تاکہ دیکھیں وہی والی بات ہے، اگر پہلے کروا لیں گے ذبح تو جانور تو ذبح ہو ہی جائے گا، ایسا تو نہیں کہ اٹھ کے بھاگ جائے گا کہ اوے ابھی ٹائم نہیں ہوا، درست، وہ تو ذبح ہو ہی جائے گا، گوشت حلال ہو ہی جائے گا، گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی مستب قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ جو فرق آئے گا وہ صرف اتنا آئے گا کہ مستب قربانی کا جو ثواب تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا اس جانور کو ذبح کرنے پر، لیکن اگر ٹائم کے بعد آپ ذبح کریں گی تو بھلے مستب قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔